بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عدنان حنفی ممبئی سے پوچھتے ہیں، فقہ جعفری کتاب کی اہل سنت کے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ اسے پڑھنا، اس کتاب کو رکھنا کیسا؟ یہ کوئی کتاب نہیں ہے، یہ مذہب ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، جیسے مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی، مذہب حنبلی۔ ان مذاہب کے جو مسائل ہیں ان پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اصل میں 4 ہی فقہی مذاہب ہیں۔ امام جعفر صادق کا کوئی اپنا مذہب نہیں ہے اور وہ کسی دوسرے مذہب کے مقلد بھی نہیں ہے، چونکہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے معاصرین میں سے ہیں۔ بعض نے ان کو استاد لکھا ہے کہ وہ امام اعظم کے استاد ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، چونکہ وہ عمر میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ سے کچھ چھوٹے ہیں۔ دوسرے، ان کے والد امام باقر سے امام ابو حنیفہ کا مکالمہ مسجد نبوی میں ہو چکا ہے، جو تمام آپ کی سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے اور صحیح واقعہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جن کے والد سے امام اعظم ابو حنیفہ کے سوال جواب ہوئے ہوں تو ان کے بیٹے امام اعظم کے استاد نہیں ہو سکتے، لیکن چونکہ وہ اہل بیت پاک میں سے ہیں اور خانوادہ رسول سے ہیں، تو امام اعظم ان کی، ان کے والد کی، ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم کی اور تمام اہل بیت پاک کی سچی محبت رکھتے تھے، ان سے عقیدت رکھتے تھے، ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے، ہر معاملے میں ان کا تعاون کیا کرتے تھے۔ امام جعفر کے وقت تک کوئی بھی فقہی مذہب مدون نہیں ہوا تھا، جیسے صحابہ میں ایک دوسرے کی بات مان لیا کرتے تھے، تابعین بڑے صحابہ کی پیروی کیا کرتے تھے۔ یہی حال امام جعفر صادق کا تھا۔ وہ چونکہ بہت بڑے عالم تھے تو قرآن و سنت سے رجوع کیا کرتے تھے اور بہت سے مسائل میں وہ قیاس کیا کرتے تھے، لیکن باقاعدہ انہوں نے اپنے مذہب کی تشکیل نہیں دی۔ آج جو اہل تشیع میں، اثنا عشریوں میں فقہ جعفریہ کا رواج ہے، جیسے ہمارے یہاں فقہ حنفی کا، تو امام جعفر کا مذہب مدون نہیں ہوا، نہ کتابی شکل میں لایا گیا، نہ ان کے ذریعے بتائے گئے مسائل آج سند سے ثابت کیے جا سکتے ہیں۔ تو کسی بھی سنی کو یہ جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ مذہب حنفی سے خروج کر کے نکل کے فقہ جعفریہ کے مسائل پر عمل کرے۔ واللہ تعالی اعلم۔